السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ ایک بڑی ہی جو ہے دلچسپ بات ہے جو میرے ذہن میں کھلبل کر رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی میں یہ بات شیئر کروں کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ اپنے فیس بک پوسٹوں پر کامنٹس میں دیوان خانوں میں بیٹھ کر چبوتروں پہ بیٹھ کر ہمیشہ یہی ٹپنی ماریں گے، کیا سعودی امریکہ کا غلام ہے، سعودی امریکہ کا غلام۔ آپ نے سنا ہوگا سعودی امریکہ کا غلام ہے، سعودی امریکہ کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتا، سعودی ایسا ہے، سعودی ویسا ہے۔ یہ ایک نمبر کے منافق لوگ ہوتے ہیں، ایک نمبر کے منافق۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں یہ لوگ ایک نمبر کے منافق ہیں۔ یہ ساری زندگی رٹا لگائے بیٹھیں گے، سعودی امریکہ کا غلام ہے، سعودی امریکہ کا غلام ہے، سعودی اسرائیل کا غلام ہے، سعودی اسرائیل کا غلام ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے رپورٹس اٹھا کر لائیں گے کہ بھائی اسرائیل کے ساتھ وہ خفیہ میٹنگ ہوئی ہے، وہ وہاں پہ میٹنگ ہوئی، یہاں پہ میٹنگ ہوئی، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ ارے بھائی خفیہ تھی تو تم کو کیسے پتا چلا؟ تو یہ نہیں بتائیں گے کہ ان کو کیسے پتا چلا، کہیں سے کچھ بھی چھپری خبر اٹھا کے لائیں گے، لا کے کہیں گے کہ خفیہ ایسا ہو گیا، خفیہ ویسا ہو گیا۔ ارے بھائی خفیہ چھوڑو، جو ظاہر ہے اس پہ بات کرو۔ بہرحال آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ سے لوگوں کا رٹا لگا رہتا ہے کہ سعودی امریکہ کا غلام ہے، امریکہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، امریکہ اگر نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، امریکہ کو لعنتیں کریں گے، امریکہ کے اوپر لعنت کریں گے، اسرائیل کے اوپر لعنت کریں گے یہ لوگ۔ مگر یہ ایک نمبر کے منافق لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس پچھلے ہفتے ہم نے جو دیکھا ہے نا، ابھی بھی چل رہا ہے کہ امریکہ کا صدر بنا ہے بائیڈن، تو ایسے خوشیاں منا رہے ہیں، ایسے خوشیاں منا رہے ہیں مانو ان کا دوسرا نکاح ہونے والا ہے۔ بات اتنی تو ہے، مطلب لوگوں کے اندر اتنی، مطلب اب میں کیا بولوں، زبان خراب نہیں کرنا چاہتا، مطلب ایسا خوشی منا رہے ہیں بائیڈن جیت گیا، بائیڈن جیت گیا، بائیڈن جیت گیا۔ ارے ارے کون ہے بھائی بائیڈن؟ کون ہے بائیڈن؟ اچھا ٹھیک ہے، تم سپورٹ بھی اگر کر رہے ہو، اگر میں نے بھی ٹرمپ کو سپورٹ کیا، میرا ویڈیو مشہور ہوا، دعا کی میں نے، لوگوں نے لعنتیں کی، پھر بعد میں کو دوسرے حیدرآبادیوں نے بھی ویڈیو بنا کے بتایا کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، تب لوگوں کی تھوڑا سا جو ہے نا، جو ان کے انداز میں ان کو جب سمجھایا گیا تو جب سمجھ میں آئی بات، تو لوگوں کو اصل میں بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کوئی چیز کا سٹینڈ لیتے ہیں، کوئی اپنا موقف یا آئیڈیالوجی یا اپنا ایک تھاٹ بناتے ہیں، اور اگر آپ کی وہ چیز جو ہے پڑھنے سمجھنے کے بعد اگر وہ آپ کا ذہن بن رہا ہے تو بھائی ٹھیک ہے۔ بس پوری پبلک ہوا میں جا رہی ہے، خود بھی جو ہے نا چھپریوں کی طرح اس کے پیچھے جا رہے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح اس کے پیچھے جا رہے ہیں، جاتے ہیں بائیڈن جیت گیا، بائیڈن جیت گیا، بائیڈن جیت گیا، بائیڈن جیت گیا۔ کیا جیتا بھائی؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمیشہ سعودی امریکہ کا غلام ہے، آج یہی لوگ بائیڈن کے جیتنے کی خوشی مانو یوں منا رہے ہیں جیسے کہ ان کا دوسرا نکاح بھی ہونے والا ہے۔ ہاں، اور میں بات بتا رہا ہوں، نوٹ کر کے رکھ لیجئے، نوٹ کر کے رکھ لیجئے آج کی تاریخ میں اس وقت یہ لائیو ویڈیو اگر انشاءاللہ بعد میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پکا یہ احساس ہوگا کہ یہ لوگ کتنے بڑے منافق قسم کے لوگ ہیں۔ کل کے دن اگر سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان میں اوپن کنفرنٹیشن ہو گیا تو یہ لوگ اسرائیل کا ساتھ دیں گے۔ نوٹ کر کے رکھیے میری بات، نوٹ کر کے رکھ لیجئے میری بات، بانڈ پیپر پہ سائن کر کے دینے کے لیے میں تیار ہوں اس بات کو، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج بائیڈن کے جیتنے کی خوشیاں منا رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کل کے دن اگر اسرائیل اور سعودی کے درمیان میں مدبھیڑ ہو گئی یا جو ہے نا اسکرمشز ہو گئے، یا پھر جو ہے ان کے درمیان میں بحث ہو گئی، یا پھر جو ہے نا بیان بازی اگر ان کے درمیان میں ہو گئی، تو یہ لوگ اسرائیل کا ساتھ دیں گے۔ یہ اتنے تو کم ظرف اور بدترین قسم کے لوگ ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ مسلمان ہے، مسلمان ہے۔ ارے کہے کہ مسلمان ہے بھائی، تم لوگ کہے کہ مسلمان ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی یہ دو جگہ کے لوگ زیادہ مجھے کامنٹ کرتے ہیں، ایک کشمیر اور ایک حیدرآباد، یہاں سے زیادہ مجھے میسیجز آتے ہیں اور کامنٹس، ماں بہن کی گالیاں، او ہو بھائی، ماں بہن کی گندی گندی گالیاں، ایسی خطرناک خطرناک گالیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھلے الفاظوں میں کہا کہ یہ منافق کی نشانی ہے گالیاں دینا، گالیاں، اور ماں کو نہیں بخشتے، کسی کی بہن کو نہیں بخشتے۔ ایک بار تو ایک بہن نے میرے پوسٹ پہ کامنٹ کیا تھا، کشمیر کے تعلق سے کچھ بات چل رہی تھی، تو بیچاری نے کامنٹ کیا، اس کو آ کے کشمیری نے وہ گالیاں دی، ابے تو بیوہ ہے کسی کشمیری کی، تو یہ ہے تو وہ ہے، اتنی گندی گندی گالیاں اس بہن کو نوازی اس کشمیری نے۔ اور پھر حیدرآباد کے بھی میں نے لوگوں کو دیکھا، میرے پوسٹوں پہ آتے ہیں اتنی گندی گالیاں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو،
مسلمان ہے وہی مسلمان ہے، اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، اسلام کا وہ جذبہ ہے، جذبہ اسلام کا اسلام کا جذبہ. اور پھر بعض یہ بھی کہنے لگے کہ بھائی دیکھو تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی. ارے بیوقوف، تو یہ تو بیسک سا عقیدہ ہے مسلمان کا کہ جو دعا تم کرتے ہو نیک نیتی سے، تو اگر وہ اس کا رزلٹ تم کو نظر بھی نہیں آتا ہے تو قیامت کے دن تمہارے لیے اجر بن جاتا ہے. ارے اتنی بیسک سی بات ہے، یہ بھی نہیں پتا لوگوں کو. اور بھائی یقین مانیں، یہ مسلمانوں کے حالات دیکھ کے، ان کے جو کامنٹ بازیاں، ان کی جو عقل، ان کا جو فہم، ان کا جو آئی کیو، ان کی جو اوقات، الفاظ استعمال کرنا پڑتا ہے، ان کی جو فی الوقت کی اوقات بنی ہوئی ہے نا، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قوم کس طرف جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے. تو یہ بہت بڑے منافق قسم کے لوگ ہیں. دیکھیے سعودی عرب کو گالیاں دیں گے، اردوغان کی تعریف کریں گے، پھر بائیڈن کی بھی تعریف کریں گے کیونکہ بائیڈن سعودی عرب کے خلاف ہے، مگر جو ہے پھر بائیڈن جو ہے اردوغان کے خلاف ہے تو وہاں چپ بیٹھ جائیں گے. اور آپ دیکھیے ان کی منافقت کا ایک لیول دیکھیے ان کا، کہ اسرائیلی ایمبیسی ہے ترکی میں، ٹھیک ہے، آنکھ بند. ترکی کے اندر لیگل پروسٹیٹیوشن ہے، آنکھ بند. ترکی میں ہومو سیکشوالٹی لیگل ہے، اور عثمانی خلافت میں ہومو سیکشوالٹی کو ڈی کریمنلائز کیا گیا تھا، یعنی کہ ہومو سیکشوالٹی کو جائز قرار دیا گیا تھا عثمانی سلطنت میں. آنکھ بند، ہر جگہ آنکھ بند رکھیں گے اپنی. آپ کھلا بتائیں کہ بھائی یہ ہرا رنگ ہے، دیکھ کے بھی کہیں گے نہیں کالا ہے. اتنے تو عقل کے اندھے اور منافق صفت لوگ ہیں. کہیں گے کہ سعودی عرب کی اسرائیل کے ساتھ اندرونی میٹنگ چل رہی ہے. ابے بھائی اندرونی میٹنگ تم کو کیسے پتا؟ وہاں تو اوپن ایمبیسی پڑی ہوئی ہے ترکی کے اندر، وہ دیکھ کے بھی آنکھ بند رکھتے ہیں اپنی. تو مطلب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ لوگوں کا جو مزاج ہے فی الوقت بڑا ہی، یعنی اللہ معاف کرے. اور یہ پکی جو ہے نا، آپ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں پڑھیے، بنی اسرائیل والی حرکتیں جو ہے نا ان لوگوں کی ہے. بنی اسرائیل میں جس طرح سے چیزیں ہوتی تھی نا، آج اسی طریقے سے وہی چیزیں آج جو ہے ان لوگوں کے درمیان میں ہو رہی ہیں. وہی چیزیں، وہ جو حرکتیں بنی اسرائیل کرتے تھے نا، اسی ٹائپ کی حرکتیں آج ان لوگوں کے اندر. پھر دیکھو تو اسلام، مسلمان، جذبہ، جہاد، یہ وہ بڑی بڑی باتیں. اور پھر جو ہے نا تھوڑا سا بھی اگر کسی کے نظریے سے اپنا نظریہ نہ میل کھائے تو ماں بہن کی گالیاں نوازتے ہیں. اور پھر آزادی چاہیے، وہ چاہیے. کشمیریوں کو بتا رہا ہوں میں، کشمیری اگر میرا ویڈیو دیکھ رہے تو کان کھول کے سنو. ہاں، بڑی آزادی کی باتیں کرتے ہیں. بھائی اپنی زبان کو پہلے گالیوں سے آزاد کرو، ٹھیک ہے؟ پہلے اپنی زبان کو گالیوں سے آزاد کرو. یہ چہرے پہ داڑیاں ہوتی ہیں اور مسلمانوں کو یہودی، کافر، لعنتی، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوئے ماں بہن کی گندی گندی گالیاں نوازتے ہیں. دیکھتا ہوں میں کمنٹوں میں اور پوسٹوں میں آتے ہیں. تو پہلے یہ آزادی کے نعرے لگانے سے پہلے خود کی زبان کو گالیوں سے آزاد کرو. اللہ نے قرآن میں بات کہی کہ اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی. ٹھیک ہے؟ تو میں جو بات بتا رہا تھا نا، جو اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ سعودی عرب امریکہ کا غلام ہے، یہ وہی لوگ کہیں گے جو ایک نمبر کے پرلے درجے کے پاکھنڈی منافق، یہی لوگ کہیں گے. کیونکہ جو سعودی عرب کو کل تک امریکہ کا غلام کہہ رہے تھے، آج امریکہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں. آج بائیڈن کی آنے کی خوشیاں مانو یوں منا رہے ہیں. بس باقی یہ ہے کہ اپنی گلیوں کو سجائیں گے، لائٹیں لگائیں گے اور جو ہے نا پتہ نہیں یہ ناچیں گے. مطلب اس حد تک خوشیاں منا رہے ہیں بائیڈن کے آنے کی. اور کل کے دن اگر اسرائیل اور سعودی کے درمیان میں بھی کچھ ہو گیا نا، تو یہی لوگ ہیں جو اسرائیل کا ساتھ دیں گے. ایک نمبر کے منافق. اس لیے نا ان کو سیریس لینا ہی نہیں. پہلی بات تو سیریس ہی نہیں لینا ہے. آگے کہتے ہیں نا سعودی یہ کیوں کر رہا، سعودی وہ کیوں کر رہا، سعودی امریکہ سے یہ کیوں خرید رہا، وہ کیوں خرید رہا ہے، سعودی یہ کیسے کر رہا ہے، وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے. بھائی تم پہلے جاؤ، جا کر تم جو ہے نا اپنے گھر کو سنبھالو. تم سے ایک دکان سنبھالی نہیں جاتی، تم سے ایک کاروبار سنبھالا نہیں جاتا، تم سے جو ہے تمہارا گھر ٹھیک سے سنبھالا نہیں جاتا. پہلے جاؤ بھائی اپنا گھر پہلے سنبھالو. نہ تم شادی کرنے کے قابل ہے. شادی بھی کرتے ہیں تو بچی کے باپ سے پیسہ لے کے شادی کرتے ہیں، اور خود کو بچہ ہوتا ہے تو بچی کے باپ سے پیسہ لیتے ہیں ڈیلیوری کا. یہ تو اوقات ہے لوگوں کی. اور بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی باتیں، سعودی عرب کو ایسا کرنا چاہیے، سعودی عرب کو ایسا کرنا چاہیے. بھائی پہلے اپنی زندگی دیکھو، خود کو کیا کرنا چاہیے پہلے وہ دیکھو. ٹھیک ہے؟ شاید میری باتیں جو کڑوی لگے، اور مجھے پتا ہے کہ لوگ جو ہے میمز بنائیں گے، گالیاں دیں گے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں انشاءاللہ میری بات کو انشاءاللہ سمجھیں گے. اور جن لوگوں کو گالیاں بکنا ہے تو بکو بھائی گالیاں. تمہارے پاس اگر نیکیاں زیادہ پڑی ہوئی ہیں
تو مجھے دے دو. گالیاں دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری نیکیاں مجھے آ جاتی ہیں, اور اگر تمہاری نیکیاں جب ختم ہو جاتی ہیں تو پھر میری برائیاں تمہارے پاس چلی جاتی ہیں. تو میرے لیے تو ون ون سچویشن ہے انشاءاللہ. میرے لیے تو ون ون سچویشن ہے. میں تو بالکل برائی نہیں مانتا اگر گالیاں دیتے بھی ہیں لوگ. تو گالیاں دینے سے ہوتا کیا ہے؟ تمہاری نیکیاں مجھے آ جاتی ہیں, اب جب تمہاری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں تو میری برائیاں تمہارے پاس چلی جاتی ہیں. الحمدللہ میرے لیے تو ون ون سچویشن ہے. بہرحال یہ باتیں ہیں, اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں, میری بات کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے کہ دیکھیے بھائی, ایک ایموشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں. ہمارے حیدرآباد یا جو دیگر جگہوں کے مسلمانوں کی جو معاشی حالت, اکانومیکل کنڈیشن جو صحیح ہوئی ہے الحمدللہ کافی حد تک, یہ گلف کا پیسہ اس میں رہا ہے. سعودی عرب کا, یو اے ای کا, کویت کا اور عمان کا, ان جگہوں کا جو ہے نا پیسہ لگا ہوا ہے الحمدللہ. وہ لوگ آئے یہاں پہ کمائے, اپنے بیوی بچوں کو اچھے کنڈیشن میں رکھے, اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم انہوں نے دی, اپنی بہنوں کی شادیاں لوگوں نے کی, اور جو ہے اپنے ذاتی گھر کیے. اور اگر انڈیا میں ہوتے تو بھائی ظاہر سی بات ہے, آپ حالات دیکھ رہے ہیں کس طرح سے, تو آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بندے کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تم اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور دے گا. تو یہ جو ہائے توبہ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, بلڈنگیں ٹھوک رہے ہیں, بڑے بڑے بزنس اسٹیبلش کر رہے ہیں, سعودی عرب میں 25 سال رہتے ہیں, 30 سال رہتے ہیں, 50 سال تک زندگی گزارتے ہیں, بڑی بڑی بلڈنگیں ٹھوک لیتے ہیں, اس کے بعد بھی جو امریکہ کا غلام ہے, یہودی کا غلام ہے, امریکہ کا غلام ہے, یہودی کا غلام ہے. تو بھائی یہ جو لوگوں کی جو منافقت ہے نا, تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا دیکھ کے داغ دیتا ہے. سمجھ رہے بات؟ اللہ بھی دیکھ کے داغ دیتا ہے. یہ بنی اسرائیل یہی کرتے تھے. اللہ منہ سلوہ بھی نازل کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا کیا کیا نعمتیں نہیں دے رہا ہے, اس کے بعد بھی کیا ملا, کچھ بھی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو یہ جو یعنی جو اتنی جو خراب عادت لوگوں کی رہی ہے نا, اس کی وجہ سے لوگوں کے حالات خراب ہوتے ہیں. بہرحال عشاء کی اذان ہو رہی ہے, میں آپ لوگوں سے جو ہے رخصت لیتا ہوں, اور میری اگر کوئی بات آپ کو پوری لگے تو میں دل سے معافی چاہتا ہوں. میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں ہے, مگر جو لوگوں کی منافقت ہم نے دیکھی ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ضروری تھا. میں آپ کا بھائی صاحب تنویر, اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.